آیات کا لب لباب۔ سابقہ آیت مطہرہ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کا اللہ پاک نے کلام فرمایا کلام اللہ شریف میں۔ رب فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ فرمایا جب تیرے رب نے اے محبوب فرمایا فرشتوں سے کہا کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور بشر کی حیثیت اور حقیقت بھی بتلائی۔ فرمایا وہ بنا ہوا جو ہے خشک مٹی سے ہے، اور وہ کیچڑ تھا، کیچڑ کو ہم نے پھر گوندھ کر اس کا جست بنا دیا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ فرمایا جب میں اس کو سنوار لوں، خوبصورت بنا لوں، اور پھر اس میں اپنی روح، اپنا حکم مبارک پھونک دوں، روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے اسے سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا کہ اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ فرمایا قال یا ابلیس، اللہ پاک نے جب سجدہ کرنے کو حکم دیا، سب نے سجدہ کر لیے، تو پھر جب سر اٹھایا سجدوں سے، فرشتوں نے سجدوں سے سر اٹھایا تو دیکھا سب سجدہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک راندہ درگاہ کھڑا ہوا ہے۔ اس سے پوچھنا کیا یا ابلیس، اے ابلیس، مالکا تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، سب نے سجدہ کیا ہے، تو کیوں نہیں کیا، جبکہ تجھے ہم نے بڑی عزت دی ہے، تجھے ہم نے استاد الملائکہ بن معلم الملائکہ کا تجھے خطاب دیا ہوا ہے، تیری عزت اگرچہ تو ان کی جنس سے نہیں، ہم نے پھر بھی ان پر تجھے فضیلت دی ہوئی تھی، اور تجھے ان کا استاد بنایا ہوا تھا، تو ان کا امام بنا ہوا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ان کا جو جسد خاکی تھا اس کو اس نے دیکھ رکھا تھا، تو اس کو صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب نظر آئے، اس کو نظر آیا یہ کھوکھلا ہے، اس کو نظر آیا کہ اس کے اندر شہوت کا شاید مادہ آنے والا ہے، اور یہ جلد غضبناک ہونے والا بھی ہے، تو اس میں تو بہت سے نقص ہیں۔ اس نے یہ دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی ہمیشہ دبتی ہے، ہمیشہ پامال ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس نے سوچا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ کا کام ہے ہر چیز کو جلاتی ہے، لہذا میں جو ہے اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں، کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی چاہے جتنی اوپر پھینکو پھر بھی یہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو اس نے عقلی باتیں دیکھیں، روحانی باتیں نہ دیکھی۔ اس نے آدم علیہ السلام کا جثہ تو دیکھا، بشرا تو دیکھا، لیکن اندر جو بشریت کے تقاضے تھے وہ نہیں دیکھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقعوا، فرمایا ونفخت فیہ من روحی، میں اپنی پسندیدہ روح یعنی جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں اس میں ڈالوں گا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کو تمام فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تمام فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، آخر اس میں کوئی حقیقت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی اس کو سجدہ کروا رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا، وہ صرف اپنے آپ کو صرف توحیدی کہلواتا تھا۔ یہ ایک بات سمجھ لیجیے گا، وہ کہلاتا تھا میں توحید ہوں، میں علمی آدمی ہوں، میں علمی ہوں، میں کتابی ہوں، جناب من وہ اپنے علم پر ناز کر بیٹھا، اپنے آپ پر ناز کر بیٹھا، اور اس نے سمجھا کہ میں بڑا ہوں، اس نے تکبر کیا۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر تھا۔ اس نے ان دو وجوہات کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، کل کائنات کو کون سے پیدا کیا، اس کو اپنے ید اللہ والے اپنا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جب رب نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس نے یہ بھی نہیں سمجھا
پھر اس کے بعد اس میں تکبر اور حسد آیا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے یہ دیکھا کہ یہ ایک جثہ ہے، ایک بت کی شکل ہے، اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا۔ اب ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اپنے محبوب کی زبان کہ تم اس طرف رخ کرو، اب ہمیں بھی چاہیے کر جائیں، ہم بھی کہیں جی ہم کعبۃ اللہ کو کیوں سجدہ کریں، اس طرف رخ کیوں کریں، جبکہ سامنے ایک جو ہے ایک گھر ہے، ایک پتھروں کا ڈھیر ہے، باقی سوا کچھ نہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں، ہم نے کہا ہماری جہت اس طرف ہے، حکم خدا کا ہے، ہم نے خدا کے حکم کو مانتے ہوئے اس کے طرف منہ کر لیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ رب حقیقت میں جانتا ہے کہ وہ سجدہ کیوں کروا رہا ہے۔ ہم اس لیے اس طرف رخ کر کے سجدہ کر رہے ہیں کہ اس کا حکم ہے، ہم اس کے حکم کو۔ فرشتوں نے بھی جب سجدہ کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی اندر کی حقیقت دیکھی۔ انہوں نے دیکھا بظاہر تو یہ جثہ نظر آتا ہے، بشرا نظر آتا ہے، ایک جسم نظر آتا ہے، جب غور کیا تو اندر نور محمدی نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندر نور محمدی نظر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جثے کو دیکھ کر شاید وہ رک جاتے، اور پھر اس پہ اعتراض کرنے والے جو ہندو ہیں کہ تم کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتے ہو، ہم جو ہے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تمہارے اور ہمارے سجدہ کرنے میں کوئی فرق تو نہ رہا۔ ہم کہتے ہیں تم صرف جثے کو سجدہ کرتے ہو، ہم ذات کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس نور کو سجدہ کرتے ہیں جو اس نے وہاں نور اپنا تجلیات کا رکھا ہے۔ ہماری ذات، ہمارا نسب العین جو ہے وہ کعبۃ اللہ نہیں، ہماری ذات، ہمارا نسب جو ہے وہ خود رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے اور بزرگوں نے لکھا، فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل کر دیا، اور جب نور محمدی نے وہاں جلوہ لگایا، اس جلوے کو دیکھ کر تمام نوری حیرت میں پڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ سمجھتے تھے شاید ہم نور بنے ہوئے یا ہمیں نور سے پیدا کیا گیا، پھر جب دیکھا خود کو جز نظر آئے اور وہ کل نظر آیا۔ سبحان یہ اللہ، خود کو جز سمجھے کہ ہم سمجھتے تھے ہمارے اندر کچھ ہے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی موجود ہے۔ اور پھر دوسری فضیلت دیکھیے کہ فرشتوں نے جو پہچانا، انہوں نے کہا اللہ فرما رہا ہے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا جانشین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پیدا کیا، اس کو اپنا جانشین نہیں کہا، جس کو پیدا کیا کسی کو بھی جانشین نہیں کہا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ فرمایا میں اپنا خلیفہ۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت جبریل کے دل میں آ گئی تھی کہ جس کو اللہ اپنا خلیفہ جانشین بنا رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اللہ معاف فرمائے کہ اگر خدا کی ذات نہ ہوتی، جو کہیے نا خلیفہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو بادشاہ کے بعد ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہر وقت موجود ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا میری ذات کے بعد اگر کسی سے میں ملوں گا تو وہ آدم ہے، جہاں سے میں ملوں گا وہ آدم ہے۔ اسی چیز کو ہر فرشتے نے سمجھا، اور انہوں نے جیسے رب کا حکم ہوا وہ دیکھ رہے تھے وہ کتنی عظمت والا ہے، انہوں نے فوراً سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اے بدبخت تجھے کیا ہوا، سب تو سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ نہیں کر رہا۔ اس نے جو جواب دیا وہ ذرا توجہ کیجیے گا، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، فرمایا اس نے کہا میرے لیے نہیں یہ جائز کہ میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں لبشر، کسی بشر کو، کسی بندے کے سامنے میں جھک جاؤں۔ خلقتہ، جب اللہ اکبر، کہیں وہ حالات ہیں، وہ کہیں وہ بات ہے کہ کہتا ہے سجدہ کوئی نہ کرے، اور کہیں وہ خود کہہ رہا ہے سجدے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے والی آئی ہے، میری آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں کسی کو نہ تعظیماً سجدہ جائز ہے نہ ہی عبادتاً سجدہ جائز ہے۔ اگر کسی کو تعظیماً سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کیا کرے، یعنی اس کی عبادت یہی بنا دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے۔ اور
جناب من بندے کو بندے کا سجدہ کرنا منع کر دیا، اور بندے کی فضیلت دیکھیے کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سبحان اور اللہ پھر دیکھیے صرف انسان کو انسان کا سجدہ کرنا منع ہے، انسان کو انسان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا منع ہے۔ اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے، جب نماز پڑھی جا رہی ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بالکل عین سامنے منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی اور بعض مقام میں حرام ہے۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے گھر جانے کی اور اللہ کے گھر سے نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اتنی جلدی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے کہ نماز کوئی پیچھے پڑھ رہا ہے، وہ بس کنیاں کتراتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اللہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ڈرتے، وہ نہیں مانتے اس بات کو، وہ کہتے ہیں مجھے دیر نہ ہو جائے، مجھے دیر نہ ہو جائے، پڑھا تو پڑھ رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، تعویلیں بہانے کر کے نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن میرے بھائی، میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، اس کی ذرا حقیقت سمجھیے، سرکار فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، سرکار فرمایا 40 سال تک تم اپنے آپ کو کھڑا رکھو۔ اگر 40 سال تک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو تم 40 سال تک بھی اس کے آگے سے نہیں گزرو گے بلکہ اس کے آگے کھڑے رہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب من دونوں طرف خیال رکھنا چاہیے، نماز پڑھنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کہاں پڑھ رہا ہوں، ذرا آ کے دیکھ لے کہ جناب میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو گزرنے کی جگہ ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے ان کو تکلیف ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر دیکھنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے آگے سے ہرگز نہ گزروں۔ سرکار کتنے تک ہے؟ 40 سال تک۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، اچھا سنیے، میں عرض کر رہا تھا کہ بندوں کو بندے کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کی شان، سبحان اللہ بندوں کو سرکار نے منع کیا کہ بندے بندوں کو سجدہ نہ کریں، لیکن مخلوق میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مصطفیٰ پاک کو سجدہ کرتی ہیں۔ ہرنیوں نے سجدے کیے، اونٹوں نے سجدے کیے، پتھروں نے میرے آقا کو سجدے کیے، اور جناب پرندوں نے میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ بندے کو بندے کا سجدہ کرنا اس لیے منع کر دیا کہ بندے کی عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب فرمایا لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من طین من حمأ مسنون، اس نے کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں جبکہ تو نے اس کو بشر بنایا ہے، بشرے والا ہے، کھال والا ہے، ایک جسم کثیف ہے، میں لطیف ہوں، یہ نظر آتا ہے میں نظر نہیں آتا، آنکھوں سے اوجھل رہتا ہوں۔ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، تو نے خود ہی فرمایا ہے اس کی حیثیت یہی ہے کہ یہ بجتی ہوئی مٹی اور کیچڑ سے بنا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا اگر تم میرے بندے کو نہیں مانتا گویا میری نہیں مانتا، میرے بندے کی تعظیم نہ کرنا دراصل میری۔ بتائیے تکبر بھی تو بندے کو کچھ نہ جاننا ہے نا، صحیح یہی ہوتا نا، جو متکبر آدمی ہے کسی لحاظ سے وہ دوسرے کو کم تر جو جانتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خصلت کو اتنا ناپسند کیا کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرمایا دنیا میں جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سونے ہو گا ذرا توجہ نہ سنو، ہم کہاں بیٹھے، ہم تو پتہ نہیں کتنوں کو کہاں سے لتھیڑے جا رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ہے تو تکبر ہے، حسن ہے تو تکبر ہے، جوانی ہے تو تکبر ہے، عبادت ہے تو تکبر ہے۔ ہم کہاں بیٹھے، ہم عبادت میں بھی متکبر، ہم مال میں بھی متکبر، اولاد کے لحاظ سے متکبر۔ یہ تمام تکبر کے بت توڑنے پڑیں گے، پھر ہی آمنہ کے لال کی جو گارنٹی ہے وہ جنت والی کو ضرور مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمایا متکبر لوگ، بھائی جان متکبر لوگ قیامت کے دن میرے آقا فرمایا چیونٹیوں سے بھی زیادہ حقیر ہو کر آئیں گے، یعنی ذلت و خواری کے ساتھ متکبر آدمی میدان محشر میں آئے گا، اور فرمایا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اب اس نے بھی تکبر کیا، اس نے کہا میں
لطیف ہوں، یہ کثیف ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ گارے اور مٹی سے بنا ہوا ہے۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، یا تو وہ جناب معلم الملائکہ تھا یا پھر اس کے عزت کے تاج اس کے سر پر تھے، ایک بے ادبی کی، بندے کی بے ادبی کی، فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم، نکل جا تو یہاں سے، اب تو یہاں رہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ فانك رجیم، بے شک فرمایا تو راندہ درگاہ ہے، آج کے بعد تجھ پر ہماری رحمت کی نگاہ نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہمارے بندے کو نہیں پہچانا۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ قال ربی فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے، اگر مجھے قیامت تک تو لعنت دے رہا ہے تو پھر مجھے مہلت بھی دے۔ اللہ اکبر۔ ایک بے ادبی پھر دوسری بے ادبی، ایک بے ادبی سجدہ نہیں کیا، جھکا نہیں، اور دوسری بے ادبی اس نے کہا جی پھر جب لعنت بھی کہنے لگا مجھے پھر مہلت دے دو۔ فرمایا قال فإنك من المنظرین، اس نے کہا مجھے مہلت دیجئے۔ اللہ نے فرمایا جا تیرے لیے مہلت ہے، تو مہلت دی ہوں میں سے۔ پتہ چلا صحیح؟ ذرا آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں صرف واحد کا صیغہ نہیں جمع کا صیغہ ہے، یہ آزاد کیجئے گا۔ یہ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ صرف ابلیس قیامت تک زندہ نہیں، کچھ اور بھی ہیں جو قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، جو قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا وقت معلوم تک، معین تک انشاءاللہ کون زندہ ہے اور کیسے زندہ ہے کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، جن کی رحمت